بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہوش کتاب میں آنکھیں گاڑے پڑھنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے اندازہ تک نہیں ہوا کہ لائبریری خالی کرنے کا وقت کب کا ختم ہو چکا تھا۔ وہ کافی دنوں سے اپنا ایک پر اسرار ناول ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا مزہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس پر اسرار ناول میں ایسی کیا بات تھی کہ مہوش لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہاں سے نہیں اٹھ پائی۔ مہوش نے صرف ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ کچھ لوگ وہاں کتابیں پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس کے بعد کتنا وقت گزر گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ جب ناول ختم ہوا اور اس نے اپنی چاروں اطراف دیکھا تو وہاں صرف اور صرف گہرا سناٹا چھایا تھا۔ مہوش نے گھڑی میں وقت دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھڑی 8 بجے کا وقت دکھا رہی تھی، جبکہ لائبریری ٹھیک 7 بجے بند ہو جاتی ہے۔ مہوش نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر سے جا کر اندازہ ہوا کہ مین دروازہ مقفل تھا۔ لائبریری بند ہو چکی تھی، لیکن سر نے مجھے بتایا تک نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اکیلے یہاں بند کر کے چلے گئے؟ مہوش روتے ہوئے اپنا بیگ ٹٹولنے لگی، لیکن موبائل تو میں گھر چھوڑ آئی تھی۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ خوف سے اس کا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ اس نے پھر بھی امید نہیں چھوڑی اور پوری طاقت سے دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ شاید کو سن لے گا، لیکن رات کے 8 بجے کوئی لائبریری کے آس پاس نہیں بڑھتا تو کھولے گا کیسے؟ چیخ چیخ کر مہوش کی آواز بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں بھی درد ہو گیا۔ کب سے وہ دروازہ بجا رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ کالا گہرا اندھیرا اور سکوت چھایا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس نے جلدی سے اس کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے کہ شاید وہاں مجھے ٹارچ مل جائے۔ اندر جانے پر خوش قسمتی سے اسے ایک ٹارچ مل گئی۔ مہوش نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور کرسی پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہر طرف چھائی خاموشی اس کے ڈر کو مزید بڑھا رہی تھی۔ دماغ میں چلتے عجیب و غریب قسم کے وہم نے اس کا برا حال کر دیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے خوف سے کپکپاتی، پسینے سے بھیگتی جا رہی تھی۔ اس کا دل اتنا تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ مہوش اپنی ماں کو یاد کر کے سسک رہی تھی، جو آج اسے جانے سے منع کرتی تھک گئی، لیکن مہوش اپنی ضد پر یہاں موجود تھی۔ پاپا کتنے پریشان ہوں گے، سب ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے، ممی کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچ اس کے وجود کو چیر رہی تھی۔ آخر میں نے کیوں نہیں مانی ممی کی بات؟ ایک عجیب سی آواز نے مہوش کو سوچوں کہ اس گہرے سناٹے میں لا کر پٹخ دیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی آہستہ آہستہ پیٹ کے بل سکتا ہوا فرش پر گھسڑ رہا ہے۔ مہوش اپنی کرسی سے اٹھی۔ شاید کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا آیا ہوگا، لیکن وہ احساس اس کے رونکڑے کھڑے کر رہا تھا کہ کوئی گھسڑتے ہوئے کیوں آئے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ مہوش آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی دروازے پر گئی۔ چھوٹی سی چابی لگانے کی جگہ پر اپنی آنکھ ٹکائے باہر کا منظر دیکھنے لگی، لیکن باہر گھپ اندھیرا تھا۔ اسے کوئی دکھا نہیں۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تب اسے فرش سے ذرا اوپر 2 زرد رنگ کی چمکتی لائٹ دکھائی دی، جو شاید ایسی تھی جیسے 2 جگنو۔ وہ ساخت ایک جگہ ٹکی تھی، لیکن کچھ دیر بعد مہوش کو محسوس ہوا کوئی پھر سے گھسڑ رہا ہے، اور وہ لائٹ بھی آگے آتی محسوس ہوئی۔ مسلسل اندھیرے میں دیکھنے کی وجہ سے مہوش کو اب دھندلا سا محسوس ہونے لگا۔ جب اس نے غور کیا تو کوئی انسان نما چیز فرش پر سرکتی آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ کوئی لائٹ نہیں بلکہ اس کی 2 چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ مہوش نے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے منہ پر رکھ لیا، ورنہ اس کی چیخ سے وہ چیز اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ مہوش کی آنکھیں یہ دیکھ کر خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ گھبراہٹ میں دیوار سے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ وہ مخلوق اب قریب آ چکی تھی۔ اس نے گہری گہری سانسیں اندر کھینچنی شروع کی، جیسے کسی کی بو سونگھ رہی ہو۔ مہوش کو اس کی گراٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس مخلوق نے دروازے کو دھکا دیا، زور سے، شاید وہ مہوش کی بو سونگھ چکی تھی۔ وہ بار بار دروازے کو ہاتھوں سے اندر کی طرف دھکیل رہی تھی۔ مہوش بے اختیار اٹھ کر کرسی کی طرف بھاگی۔ اس مخلوق کو قدموں کی آواز محسوس ہوئی تو اس نے دروازے کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ اس گراٹ میں بھی تیزی ہو گئی۔ وہ وحشیانہ انداز میں دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا اندر کوئی وجود موجود ہے۔ مہوش ڈر کی وجہ سے کتابوں کی سائیڈ والی جگہ پر چھپ گئی، لیکن وہ انتہائی خوف زدہ تھی۔ وہ چیز اب باقاعدہ دروازہ توڑ دینے کی در پر تھی۔
اور وہ کامیاب ہو گئی۔ وہ مخلوق تیزی سے کمرے میں مہوش کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گھسڑتے ہوئے وہ ادھر سے ادھر غرار رہی تھی جیسے اسے صبر نہ ہو، اور وہ مہوش تک پہنچ گئی۔ مہوش سر گھٹنوں میں دبے بے حس و حرکت سکڑ کر بیٹھی تھی۔ اندھیرے میں وہ چیز ڈھونڈ ڈھونڈ کر رک گئی اور ایک زوردار چیخ ماری، اتنی تیز کہ مہوش کا جسم لرزنے لگا۔ اس کی چیخ سے لگتا تھا وہ اپنے شکار کو کھو چکی ہے۔ کافی دیر گزر گئی، ہر طرف خاموشی تھی۔ مہوش نے گھٹنوں میں رکھا سر ہلکا سا اٹھایا، سامنے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور ہلکی سی اٹھی۔ تبھی اس کے سر پر گیلا سا کچھ تھپکنے لگا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو چپٹی سی کوئی گیلی چیز تھی۔ اس نے بے اختیار اوپر دیکھا تو دو چمکتی آنکھیں اسے شیلف کے اوپر دکھائی دی جو اسے ہی گور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی میں اس کا چہرہ مہوش کو نظر آیا۔ چہرہ کیا تھا؟ گوشت کا لوتھڑا لٹکتا تھا جس سے خون ٹپک ٹپک کر اب مہوش کا سر کو بھگو رہا تھا۔ مہوش کو اپنے پیر محسوس ہی نہ ہوئے، وہ بھاگ نہ سکی۔ اس مخلوق نے مہوش کے اوپر چھلانگ لگائی۔ وہ مخلوق اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ اس کے ناخن مہوش کے سر میں گڑے ہوئے تھے اور مہوش کی چیخوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ مخلوق اسے کمرے سے باہر لے جا کر بری طرح زمین پر پٹک رہی تھی۔ اس کا جسم خون سے تر تھا، لیکن وہ مخلوق اسے اٹھا اٹھا کر دیوار پر بری طرح مار رہی تھی۔ مہوش کا سر ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ دیوار اور فرش پر مہوشی کا خون تھا، دور دور تک خون کے چھٹے پھیلے تھے۔ مہوش مر چکی تھی۔ وہ مخلوق اس کا جسم بمبوڑ کر گھرا رہی تھی۔ پوری رات موت کا راج رہا اور پھر صبح کے 11 بجے وہاں پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ سب اس منظر سے خوفزدہ تھے۔ کچھ لوگ باہر الٹیاں کرتے دکھائی دیے۔ مہوش کے بیگ سے پتا چلا تھا کہ یہ لوتھڑے اس کے ہیں۔ اس کی ماں بے ہوش تھی جسے اب اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ باپ کی حالت بھی غیر تھی۔ باہر اینکر اور نیوز رپورٹ کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ کسی کو اجازت نہیں تھی وہ اندر جا سکے۔ وہاں پر کوئی ثبوت نہیں۔ لائبریری کو لاک کر دیا گیا۔ جو تصویریں کھینچی گئی تھیں وہ بالکل بلد تھیں۔ ہر تصویر میں بس اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ سارے فوٹوگرافر سر جوڑے حیرت میں مبتلا تھے۔ جس نے تصویر کی تھی وہ نیم پاگل ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے تصویروں میں کیا دیکھ لی۔ ساری تصویریں تو کالی تھیں۔ یہ غلطی سلجھ نہ سکی اور کیس بند ہو گیا۔ جو اس کیس میں کسی بھی طرح شامل تھا اس نے یا تو نقصان اٹھایا یا پاگل ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور کسی نے خودکشی کر لی۔ سب کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ 2 مہینوں کے بعد وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک کتاب آ گئی جس میں مہوش کی پوری کہانی لکھی تھی کہ کیسے وہ وہاں پھنس گئی، کیسے اس نے خوف کو محسوس کیا، وہ کیسے مری، سب لکھا ہوا تھا۔ جو لوگ وہاں سے گزرتے وہ کتاب سامنے آ کر گرتی۔ جیسے ہی وہ مہوش کی کہانی پڑھ لیتے کتاب غائب ہو جاتی اور صبح ان لوگوں کی بالکل مہوش کی طرح موت ہوتی۔ یہ لائبریری اور مہوش کی موت وہ بالے جان بن گئی تھی۔ اس بار کسی روحانی علم والے سے رابطہ کیا تو ان کے کہنے پر لائبریری کے آس پاس کی جگہ پر بڑا سا گڑھا کھود کر وہاں جھاڑیاں گاڑ دی گئیں۔ ڈال دی گئیں تاکہ لوگ کسی صورت وہاں سے گزر نہ سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔